اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر یوٹیوب فیملی، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور رحمتوں کو انجوائے اور شکر کر رہے ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج ہم نے ایک بچے کی کوئی انفارمیٹیو ویڈیو نہیں ہے بلکہ ایک معافی نامہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے ایک بچے چینل 2 بیسک پرپس کے تحت کام کرتا ہے۔ ایک آپ کے بچوں کو بیسک ایجوکیشن دیتا ہے اور دوسرا تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی کرتا ہے، ان کو مینرز اور ایٹیکیٹس سکھاتا ہے۔ ہم انہیں بتاتے ہیں کہ مسلمان بچے کس طرح سے اپنی زندگی گزارتے ہیں، یعنی ہم بچوں کو نہ صرف اسکول ایجوکیشن دیتے ہیں بلکہ ان کو ایک نئے انداز میں چیزوں کو سوچنے سمجھنے کے لیے ایک ویژن دیتے ہیں تاکہ ہمارے بچے سطحی انداز میں دیکھنے کے بجائے منطقی دلائل کے ساتھ سیکھیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ بچوں کی یہ عمر سیکھنے اور سمجھنے کے لیے ہوتی ہے، باقی تمام عمر اسی سیکھ اور سمجھ کو استعمال کرنے کی ہوتی ہے۔ میں نے اپنی ویڈیو سے اے فار اللہ کو کیوں ڈیلیٹ کیا، اس طرف آنے سے پہلے میں آپ کو ایک تصویر دکھاتی ہوں۔ یہ میرے بیٹے کی نرسری کی بک ہے، اسی کو دیکھ کر میں نے بھی اے فار ایپل کی بجائے اے فار اللہ کی ویڈیو بنا ڈالی۔ میں نے یہ سوچا تھا کہ یہ یونیک آئیڈیا ہے، اے فار ایپل تو سارے ہی لکھتے ہیں، تو چلو میں اے فار اللہ لکھوں گی تو یہ یونیک ہو جائے گا اور ہمارے مسلمان بچے بھی خوش ہو کر دیکھیں گے اور سیکھیں گے۔ لیکن جب میں نے اپنی ویڈیو کو خود دیکھا تو مجھے احساس ہوا کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کر لی ہے۔ تعالیٰ مجھے معاف کرے، میں نے یہ غلطی بالکل انجانے میں کی ہے اور میں دل سے شرمندہ بھی ہوں، اور میں آپ سب سے اور اللہ تعالیٰ سے اس گناہ کی معافی مانگتی ہوں۔ اے فار اللہ کہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اے فار اللہ لکھ کر کسی مسجد کی امیج لگا دینا یا خانہ کعبہ کو نعوذ باللہ اللہ کہہ دینا، یہ بعد میں مجھے احساس ہوا کہ کس طرح ہم اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بچوں کے کانسیپٹس میں شرک کے عوامل کو پیدا کر رہے ہیں۔ بہت سادہ اور آسان اردو میں بات کر رہی ہوں تاکہ ہر طبقے سے تعلق رکھنے والا بنا دقت سے میری بات سمجھ سکے۔ اللہ تعالیٰ مجھے یہ غلطی جو مجھ سے انجانے میں ہوئی ہے معاف فرمائے، اور میں آپ تمام ویور سے بھی معافی مانگتی ہوں جنہوں نے یہ ویڈیو اپنے بچوں کو دکھائی۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، وہ اللہ ہے جس کی کوئی امیج کوئی تصویر نہیں ہے۔ کسی چیز کو دکھا کر ہم اسے اللہ نہیں کہہ سکتے۔ بے شک کعبۃ اللہ کو دیکھنا بھی ایک عبادت اور اجر و ثواب کا درجہ رکھتا ہے، وہ دنیا میں تمام مسجدوں سے زیادہ اور تمام جگہوں سے زیادہ ہر مسلمان کے لیے مقدم و افضل اور باعث رحمت ہے، لیکن وہ اللہ نہیں ہے۔ وہ مسجد الحرام ہے، وہ کعبۃ اللہ ہے، وہ قبلہ ہے، وہ خانہ کعبہ ہے جہاں ہمارا مسلمانوں کا حج ہوتا ہے جو کہ 5 ارکان میں سے ایک ہے۔ اسلام کے بنیادی ارکان کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ میں سے ایک رکن ہے، لیکن وہ اللہ نہیں ہے۔ میں گزارش کرتی ہوں ان تمام بچوں کے والدین سے جو اپنے بچوں کو نرسری کلاس کی انگلش سے اے فار اللہ پڑھا کر وہ امیج دکھا رہے ہیں، وہ ان تمام ٹیچر سے کہ اس عمر میں بچوں کے کنسیپٹس اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں آپ لوگوں نے بنانا ہوتا ہے، تو ان کو بتایا جائے کہ یہ امیج خانہ کعبہ کی ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر کی ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، وحدہ لا شریک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی امیج نہیں ہے، نہ اسے کسی نے دیکھا ہے، نہ کوئی ظاہری آنکھ سے انہیں اللہ کو دیکھنے کی سکت کر سکتا ہے۔ یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو سفر معراج میں دیدار کیا تھا اللہ تعالیٰ کا۔ ان کے علاوہ کوئی انسان اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا، حتیٰ کہ ہمارے پیارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے محبوب اور برگزیدہ نبی تھے، اللہ تعالیٰ کی ایک تجلی برداشت نہیں کر پائے۔ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی کوئی تصویر نہیں ہے، یہ ایک کنسیپٹ ہے، ایک عقیدہ ہے جو کہ ہر مسلمان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر پیدا کیا ہوتا ہے۔ یوٹیوبر ہم پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، بلکہ جو لوگ بھی سوشل میڈیا سے منسلک ہیں اور اپنی انفارمیشن دوسروں تک پہنچاتے ہیں، ان سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی پوری ریسرچ کریں اور جو بھی پیغام سوشل میڈیا پر دینا ہو اسے پوری دنیا دیکھتی اور سنتی ہے، اور ہمارے معصوم ذہن جو ابھی تعمیر اور ترتیب کے مراحل میں ہیں انہیں بتایا جائے کہ خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ نہیں ہے۔
تو میں سوشل میڈیا اور یوٹیوبر جو لوگ سوشل میڈیا سے منسلک ہیں سب سے گزارش کرتی ہوں کہ خدا را ریسرچ کریں، سوچیں سمجھیں اور اپنے الفاظ کو بار بار دیکھیں، خاص طور پر جب بھی کوئی دین کے معاملے میں اور ہمارے بچوں کو تربیت کے معاملے میں کچھ بھی بولنا ہو، کہنا ہو، سمجھانا ہو تو 100 دفعہ اپنی ریسرچ کریں اور ہر اینگل سے، ہر زاویے سے اپنے الفاظ کو دیکھیں، پرکھیں اور پھر اس کو اپلوڈ کریں۔ بار پھر اپنے تمام ویور سے، اپنے تمام سبسکرائبر سے معافی مانگتی ہوں کہ ان سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ خدا را اپنے بچوں کو ابھی سے ان کے عقائد کو مضبوط کریں، ان کو صحیح عقائد کی تعلیم دیں، ان کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو تمام بیسک کنسیپٹس کو کلیئر کریں، اور جب بھی وہ کوئی چیز دیکھتے ہیں ان کے اوپر نظر رکھیں۔ سوشل میڈیا بہت سارے ایسے کارٹونز ہیں، بہت ساری ایسی ویڈیوز ڈیلی بیسس پہ اپلوڈ کی جا رہی ہیں جو کہ بچوں کے اخلاقیات، ان کے کردار اور ان کی شخصیت کو تباہ و برباد کرنے کے لیے پوری طرح سے سرگرم عمل ہے۔ اور جیسا کہ حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ پچھلا دور آنے والے دور سے بہتر ہوگا، تو اگلا دور خاص طور پر ایک مسلمان کے لیے بہت زیادہ چیلنجنگ ہو گیا ہے۔ اپنے بچوں کو نظر کے سامنے رکھیں، انہیں 7 سال یا 10 سال کی عمر میں جانے کا انتظار نہ کریں، بلکہ وہ جیسے ہی سمجھنے سمجھانے کے قابل ہو جاتے ہیں انہیں نماز کی اہمیت کا بتائیں، جیسا ہر مسلمان جانتا ہے اور ان کا تجربہ بھی ہے کہ نماز برائیوں سے اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ بہت چھوٹی عمر میں جب ان کو نماز کی اہمیت کا پتہ چل جائے گا تو وہ 7 یا 10 سال کی عمر تک جانے تک نماز پڑھنے لگ جائیں گے اور بہت ساری برائیوں سے بچ جائیں گے۔ انہیں گاہے بگاہے شیطان کے مقاصد سے آگاہ کریں کہ شیطان کس طرح بچوں کو ورگلاتا ہے، بچوں کو گندے کارٹونز اور گندی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اکساتا ہے، اور بچے پھر اسی طرح سے کارٹونز دیکھ کر ان کی نقل کرتے ہیں اور گھر میں لڑائی جھگڑا اور بے سکونی کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ بچے ایک دوسرے کو مارتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں اور انہی کی نقل کر کے ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ بازی، جیلسی اور بہت ساری غلط باتیں سیکھتے ہیں جو کہ پوری زندگی ان کو پریشان کرتی ہیں اور ان کی شخصیت پر اور ان کے رشتوں پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ آج جب کہ مجھے موقع ملا ہے کہ میں آپ سب سے مخاطب ہو کے کچھ کہہ سکوں تو میں معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ آپ سب سے گزارش کرتی ہوں کہ اپنے بچوں کا بہت سارا خیال رکھیں، بہت پیار کریں، اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر اپنے بچوں کو وقت دیں، ان کو پاس بٹھا کر ان سے باتیں کریں، ان کے احساس و خیالات کا اندازہ لگائیں اور اویئر رہیں کہ وہ کیا سوچتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ہم ایک بچے کی پوری ٹیم کی پوری کوشش ہوگی کہ ہم اپنے بچوں کو اچھی باتیں سکھائیں، ان کے کردار کی تعمیر و ترقی میں، ان کے عقائد کی مضبوطی میں اور ان کی شخصیت کو معاشرے کے لیے بہتر بنانے کے لیے ایک اہم کردار ادا کریں گے۔ ہم نے ایک بچے چینل کی پوری ٹیم کا سب سے اولین مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے مسلمان بچوں کو دنیا و آخرت میں فیورٹ ترین بنائیں، اپنے ماں باپ کا، معاشرے میں سب کا اور اللہ تعالیٰ کا۔ وہ دونوں جہانوں میں، اس جہان میں بھی اور اس جہان میں بھی کامیابی حاصل کریں۔ آئیے ہمارے مقصد میں ہمارا ساتھ دیجیے، ہم نے ایک بچے کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہماری بات ہر مسلمان بچے تک پہنچ جائے، تاکہ ہم دنیا کو دکھا سکیں کہ آج بھی مسلمان ٹھکانا اتنا آسان نہیں ہے، مسلمان بھٹک نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔